پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے زعفران۔ اب اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 95 یعنی 95، اور آپ اپنی کتاب کا پیج نکال کر اس کے سرے پر دیکھیں کہ ایک پھول بنا ہوا ہے۔ یہ پھول جو ہے یہ زعفران کا پھول ہے۔ آج ہم زعفران کے متعلق ہی جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ کتاب کی طرف دیکھیں۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بہت ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کی جا بجا تعریف کی ہے۔ کالیداس ایک شاعر تھا سنسکرت زبان کا، اور جو مشہور شاعر گزرا ہے، تو اس نے اپنی کتابوں میں زعفران کی تعریف جا بجا کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ فراموش کرنا انہیں بھول جانا، یعنی سنسکرت زبان کا کوئی بھی طالب علم کالیداس کو بھول نہیں سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یعنی زعفران جو ہے اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ اس نے شاعروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، ادیبوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یعنی شاعروں نے اپنے شعر کہے، ادیبوں نے ادب پارے اس میں تحریر کیے، مفکروں نے اپنا اظہار کیا۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں زعفران کے کھیت ہیں ان کھیتوں کو زعفران زار کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ مقام جہاں دور تک زرد فصل کھڑی ہو، زرد رنگ ہو، زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو، یعنی زعفران کی جو کھیت ہیں یہ بہت دور تک دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے۔ تو دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں زعفران زار کے کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسے کھیت ہیں، ایک ایسا منظر ہے جہاں لوگ پہنچ کر خود بہت ہنسنے لگتے ہیں۔ ان کو ایک عجیب جیسا منظر نظر آتا ہے تو وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ اب اس کے دو معنی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ زعفران زار کے دو معنی ہیں: جہاں دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو، یا جہاں پہنچ کر لوگ خود بخود ہنسنے لگیں۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کے انسان خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ہنسی مذاق کے طور پر بھی جب محفل لگتی ہے تو زعفران زار کہا جاتا ہے۔ جو محفل ہو ہنسی مذاق کی تو اس محفل کو بھی زعفران زار کی محفل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجی نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکایا۔ یعنی غیر ملکی فوجی جب یہاں آئے پہلی بار تو جب انہوں نے اس کے حسن کو دیکھا تو وہ بھی سر جھکانا، یعنی ان کے آگے جھک جانا، یعنی وہ بھی محظوظ ہو گئے اور وہ اس کی خوبصورتی کھو گئے۔ یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بلا دیا اور اس کے حسن میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔
کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی جب فوجیاں آئی تو جب انہوں نے دیکھا زعفران زار یعنی زعفران کے کھیت، یہ زرد رنگ والے، یہ زرد کھیت، زرد پھول، تو وہ اس میں کھو گئے، محو ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی ڈیوٹی جو تھی وہ بھی بھول گئی، اپنے فرض جو تھے وہ بھی ان کو بھول گئے، آئے جس کام کے لیے تھے وہ کام بھی بھول گئے، بلکہ وہ یہاں ان کھیتوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حیران کیوں رہ گئے؟ کہ وہ فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے، یعنی فطرت کا کرشمہ دیکھنے لگے، فطرت کا ظہور دیکھنے لگے، یعنی اللہ نے کس طرح سے اس زعفران کی رنگ کو کتنا عجیب و غریب بنایا ہے کہ انسان کی عقل ماند رہ گئی، اور فطرت کے خدا کی خدائی جو ہے، اس کی قدرت جو ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ کسی کی طاقت اتنی ہی نہیں جو زعفران کے اس عجیب و غریب رنگ کو ظاہر کرے اور انسان اس کو دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عظیم تعریفیں کی ہیں، اور ابو الفضل نے جو آئین اکبری میں اس نے ایک کتاب لکھی آئین اکبری، تو اس میں اس کی جا بجا تعریفیں کی ہیں۔ تو یہاں تک زعفران زار کی ایک تعریف ہوتی ہے، ابتدائیہ ہے کہ زعفران ہے کیا، اس کو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ایک سوال ہے، کس شاعر نے جا بجا اپنے شاعری میں زعفران کی تعریف کی ہے؟ تو اس کا جواب ابھی آپ نے پڑھا، کالیداس۔ تو اس پھول کو، زعفران کے کھیت کو ڈائجسٹ بھی کہتے ہیں، زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہتے ہیں، زار بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا رنگ جو ہے یہ زرد ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا سبق یہی ختم ہوتا ہے، دوسرے لیسن میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم اس کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔